بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون دیتا فرمایا جو بچہ رحم مادر میں مار دیا جاتا ہے، پیٹ میں مار دیا جاتا ہے، ایبورشن کرا دیا جاتا ہے، یہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں جا معلق بین صدیہا، جا معلق بین صدیہا، وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا۔ یقول خطاب ہوگا جناب مولانا جرزیس احمد اٹاوی صاحب کا، آپ دل تھام کے بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب بولنے میں گرمی آئے گی تب تک ٹھنڈا کر دیا جاؤں گا، آپ گھبرائیے نہیں، کیونکہ میں جان رہا ہوں وقت بہت تیزی کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کانفرنس جس موضوع پر ہو رہی ہے وہ آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور سارے لوگ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ بلا کسی تمہید کے بس میں اپنی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں جتنی دیر آپ کے سامنے ہوں میں مخاطب کروں گا تھوڑا سا میڈیا والوں کو، وہ اسلام کی تھوڑی سی صحیح تصویر لوگوں کو کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ آپ نبی نہیں بنے تھے، خانہ کعبہ میں شغاف آ گیا تھا بارش ہو جانے کی وجہ سے، سیلاب آ جانے کی وجہ سے، اور اثر نو اس کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی، اور جب دوبارہ وہ بنایا گیا تو اس میں حجر اسود کو رکھنے کی جب ضرورت پیش آئی کہ اس کو اسی مقام پر رکھ دیا جائے جہاں وہ تھا، تو اس میں بہت بڑا خون خرابہ کے آثار پیدا ہو گئے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو میں رکھوں یا میرے قبیلے کا سردار اس حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے۔ تو اس موقع پر جو پلاننگ کی گئی وہ پلاننگ یہ تھی کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا اسی کو منصف بنا دیا جائے گا، اسی کو فیصل بنا دیا جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے۔ لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ تشریف لائے تو آواز نکلنے لگی قد جاء الامین، قد جاء الصادق، امین آ گیا اور صادق آ گیا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ میڈیا والوں نوٹ کرو اور لکھو، ابھی فیصلہ کیا نہیں ہے محمد رسول اللہ نے، لیکن وہاں جتنے لوگ جمع ہیں یہ چیخ اٹھے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ دنیا میں اتنا بڑا جج
اور اتنا امانتداری کے ساتھ فیصلہ کرنے والا جج، جس کے فیصلہ کرنے سے پہلے لوگ یقین کر لیں کہ یہ سچا فیصلہ کرے گا، اس کے فیصلے کو فیصلہ کرنے سے پہلے تسلیم کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ سنیے۔ ایک چادر منگائی، میں جانتا ہوں میرے بھائیوں، چونکہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہوں اور ڈاکٹر جانتا ہے وہ ڈاکٹری کیا جو مریض کے نبض کو دیکھ کر اس کی مرض نہ سمجھ سکے، میں جانتا ہوں کہ آپ کو کون سا انداز پسند ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک چادر منگائی اور اس چادر کے اوپر اس حجر اسود کو رکھا، اور اس حجر اسود کو رکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے ہر قبیلے کے سردار کو طلب کیا اور کہا کہ تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو۔ سارے قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو کونے پکڑائے گئے اور پھر کہا گیا چادر اٹھاؤ۔ حجر اسود کو اٹھایا جاتا ہے، یہ سارے قبیلوں کے سردار اس چادر کو اٹھا کر خانہ کعبہ تک لاتے ہیں اور پھر حجر اسود کو اٹھا کر اللہ کے نبی اسی جگہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ سارے لوگ اس فیصلے سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں سب سے پہلے آیا ہوں، فیصل بھی میں ہوں، میری قوم یا میرے قبیلے کا سردار اس حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے گا، لیکن نہیں، آپ جانتے تھے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کر دیا تو اس کے نتیجے برے ہوں گے، قبیلوں کے سردار برا مانیں گے، اور پھر دوسری چیز، لیکن قیام امن کے لیے، امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور ان سرداروں کو سے اس چادر کو اٹھوا کر اس جگہ پر پہنچوا دیا اور حجر اسود کو اس جگہ پر خود اپنے ہاتھ سے رکھا۔ یہ نبوت سے پہلے کا حال تھا۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، ابھی آپ رسول نہیں بنے، ابھی آپ پیغمبر نہیں بنے، لیکن آپ کی دور اندیشی اور عقل مندی کیا تھی؟ آپ نے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، شانتی کو بحال رکھنے کے لیے اور تمام قبیلوں کے درمیان شانتی کا پیغام دینے کے لیے آپ نے یہ طریقہ اپنایا۔ ذرا نظر ڈالیے آپ میرے ساتھیوں، میرے اس جمعیہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں سننے کے لیے آنے والے ہندوستان کے چپے چپے سے آئے ہوئے لوگوں، ذرا غور کرو، وہ صلح حدیبیہ کا منظر یاد کرو۔ صلح حدیبیہ، مدینے سے آپ چل چکے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آ کر آپ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے خبر بھیجتے ہیں مکے، لیکن وہاں سے جب سہیل نام کا شخص اپنے چند لوگوں کو لے کے آتا ہے تو چند قراردادیں پیش ہوتی ہیں، چند شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ اے محمد ابن عبداللہ، وہ تو رسول اللہ مانتا نہیں تھا، اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ پھر کہا کہ دوسری شرط، اگلے سال آپ آ سکتے ہیں، تلوار میان کے اندر رہے گی، تلوار کھلے عام لے کر نہیں آ سکتے۔ آپ نے کہا یہ بھی شرط مجھے منظور ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارا کوئی شخص اگر مکے سے مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی مدینے سے ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ صلح ہو جاتی ہے، جب معاہدہ ہوتا ہے تو یہ لکھا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، لہٰذا یہ دستخط کا نمبر آ جاتا ہے۔ سہیل کہنے لگا کہ اس لفظ کو کاٹو، مجھے رسول اللہ کا لفظ منظور نہیں ہے، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں؟ اگر ہم رسول اللہ مان لے تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، ہم تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی، محمد رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی کہنے لگے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا ہے، ہمارا دل ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس لفظ کو رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ سکوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ لائیے اے علی مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس لفظ رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے قلم کاٹ دیا۔ میڈیا کے لوگوں صحیح تصویر پیش کرو، تم جس کو چاہو آسمان پہ بٹھا دیتے ہو، جس کو چاہو زمین پہ گرا دیتے ہو، صلح کے خاطر اپنا نام کٹوا رہا ہے، رسول اللہ کا لفظ کٹوا رہا ہے، صلح کی خاطر، امن کی خاطر، جبکہ آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور یہ رسالت اور یہ پیغمبری کا عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن امن برقرار رہے، شانتی بحال رہے۔ آپ اس امن کے خاطر، آپ نے شانتی کے خاطر اپنا نام کٹوا دیا۔ اور یہ کانفرنس کے حوالے سے میرے تحفظ انسانیت، میں جانتا ہوں مجھے جس کان میں جو اشارے کیے گئے ہیں، مجھے جو وقت کی طرف پابند کیا گیا ہے، بس ایک واقعے کی طرف میں آپ کو اور لے جانا چاہتا ہوں۔ میڈیا والوں، تحفظ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار، میں سب سے بڑا علم بردار
खबरदार कह रहा हूं, अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। एक औरत आती है, इमाम कायनात के पास आती है, गाम दिया है, आकर कह रही नी कदा सबतुल हद्द या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूं, मुझसे जिना का सुदूर हो चुका है, मुझे संसार कर दो, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक को साफ कर दीजिए, यानी मुझे संसार कर दीजिए। उसके संसारी का हुक्म दिया जाता है, पता चलता है उसके पेट में हमल है, उस जिना की पैदावार है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल ये तो हामिला है, ये तो गर्भवती है, इसके पेट में तो बच्चा, ये प्रेग्नेंट है। अल्लाह के नबी कहते हैं रुक जाओ, अभी तेरी सजा मुलतवी की जा रही है, अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती है। हाय औरत, हाय काम दिया, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। मीडिया वालों, मुजरिम मौजूद है, अपने जुर्म को कबूल कर रहा है, पेट में बच्चा है, बच्चा भी नाजायज है, असली बाप नहीं है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की जान की भी हिफाजत फरमा रहे हैं, तहफ्फुज़ इंसानियत के अलमबरदार हैं, फरमा रहे हैं अभी तुझे सजा नहीं दी जाएगी, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। कहने लगी इस बच्चे का नाम नहीं मिलेगा, ये बड़ा होकर गालियां देगा। फरमाया कसूर तेरा है, तेरे पेट में पलने वाले इस बच्चे का क्या कसूर है? उस बच्चे को भी पैदा होने का हक है, उस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है, उस बच्चे को भी नमाज पढ़ने का हक है, उस बच्चे को भी रोजा रखने का हक है, उस बच्चे को भी इस्लामी कवानीन पर अमल करने का हक है, उस बच्चे को भी जन्नत में जाने का हक है, उसके हक को नहीं छीना जा सकता है। तेरी सजा मुलतवी की जा रही है, जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तब तू आना। जब बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा लेके आती है, अल्लाह के रसूल ये बच्चा हो गया, ले लीजिए आप आपने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बास रिवायतें यहां तक कहती हैं आपने कहा जाओ ये बच्चा पैदा हो गया, इसको संसार कर दो। जैसे ही वो दरवाजे तक गई, बच्चा रोने लगा, अल्लाह के नबी से कहने लगी अल्लाह के रसूल इस बच्चे को आखिरी मर्तबा मुझे दूध पिला लेने दीजिए। अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी। उस औरत ने चेहरा घुमाकर उस बच्चे को अपने पिस्तान से लगाया और उसके बाद अपने नबी को दे दिया। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को अपनी गोद में अपने हाथ में लिया, देख रहे कि उस बच्चे के मुंह में दूध लगा हुआ है, औरत को संसार करने के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन मुंह में लगा हुआ खून, मुंह में लगा हुआ दूध देखते हैं तो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत और शफकत जोश में आ जाती है। फरमाते हैं औरत इधर आओ, इस बच्चे का हक तेरी पिस्तान में है, इस बच्चे की गिज़ा तेरी पिस्तान में है, अभी तुझे सजा नहीं दी जाएगी। मोहम्मद रहमत बनाकर भेजा गया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है, इस बच्चे का हक मारने का मुझे कोई हक नहीं है। जा, जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब आना, जब तक तेरा दूध नहीं छोड़ दे तब तक नहीं। मीडिया वालों, ये तस्वीर भी कभी पेश कर दिया करो, ये तस्वीर है इस्लाम की। एक छोटे से दूध पीते बच्चे का हक नहीं मारा जा रहा है, दिया जा रहा। जाओ, कस्टडी में नहीं दिया गया है, कोई पुलिस उसके पीछे नहीं लगाई गई है। जो औरत खुद अल्लाह के दरबार से अल्लाह के डर रही हो, उसके खौफ से आई हो, वो क्या भागेगी और कहां जाएगी? जा मेरे भाइयों, जरा नजरें डालो। जब वो औरत गई और जब दूध पीने लगा बच्चा, दूध छोड़ दिया, तब रोटी खाने लगा, तब लेकर आई तो अल्लाह के रसूल ने नजरें आसमान पर डाली और फरमाया आए खातून, अब तेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी अब कोई रास्ता नहीं है। उस बच्चे को दूसरे के हवाले किया और उसको संसार कर दिया गया। मेरे साथियों, बस आखिरी बात बताकर मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को कि इस्लाम वो मजहब है, ये तो पेट का बच्चा था, ये तो पैदा हो चुका था, एक वो बच्चा जो रहमे मादर में है, इस्लाम उस बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं देता। फरमाया जो बच्चा रहमे मादर में मार दिया जाता है, पेट में मार दिया जाता है, एबॉर्शन करा दिया जाता है, ये बच्चा कयामत के दिन इस हाल में आएगा। बुखारी के अल्फाज हैं जा मुअल्लकुम बैन सदियहा, जा मुअल्लकुम बैन सदियहा, वो बच्चा कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ होगा। यकूल या रब्बी हाज़ी उम्मी क़तलतनी, और कह रहा होगा अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मार डाला था। इस्लाम उस पेट के बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम का यह है तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, यह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करता है। मेरे भाइयों, हमें और हमारी मीडिया को चाहिए कि इस्लाम की सही तस्वीर पेश करें। पैरों में अब नोचा भी जाने लगा, वक्त के खत्म होने का अलार्म हो गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।